الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، گر ہو اسی میں کمی تو ہر چیز نامکمل ہے. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے دستور زندگی بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. قرآن کریم نے جا بجا اپنے ایک ایک حرف سے نکات اور انسانیت کے سبب پڑھائے ہیں. اور قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علوم کے ایسے جوہر و موتی بیان فرمائے ہیں کہ اس کا بدل دوسری کوئی کتاب اس دار فانی میں نہیں ہو سکتی. اور یہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی، صرف اللہ کی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام بھی. اب جب یہ اللہ کا کلام ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پر عمل کرنا، قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے سچی اور پکی محبت کرنا، یہ ہمارا منصب واجبی ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری چیز، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے معنی کے اندر سمندروں کے بھرا ہوا علم موجود، کہ سمندروں کی سیاہی اور سمندر بھر کے اگر سیاہی بنا دی جاوے تو سمندر کم پڑ جاوے، لیکن اس کے علوم اور اس کی معرفت کو لکھ نہیں سکتے. ہم نے جتنا سنا، جتنا سمجھا اپنے بزرگوں سے، اکابرین سے اور
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا سنا سمجھا اتنا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پر سمجھ کر عمل کرنے کا عزم مصمم کرنے کی نیت سے بیٹھنا اور یہاں سے اٹھ کر اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی فکر کرنا، تب جا کر یہ مجلس کامیابی اور کامرانی کی کگار پر پہنچے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ قرآن کریم کتنی بہترین کتاب، فارسی میں ہے اگرچہ لیکن بڑی اچھی بات۔ فرماتے ہیں حرف اورا راست در بر مانئی، مانئی در مانئی در مانئی، چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے ربنا صامد بنا، کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے تو معنی میں سے معنی، معنی میں سے معنی، حرف میں سے معنی، ہر ایک میں سے معنی اور علوم کے سمندر نکلتے ہی جاتے، اتنی عظیم الشان کتاب۔ تو اس کا احترام اور اس کا ملحوظ رکھنا اور اس کا جو ہے دل کے اندر 100% ادب ہونا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو کچھ تمہیدی باتیں ہوئی۔ اب آج جس مناسبت سے یہاں جمع ہوئے، پہلی بات تو اس شب کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ براءت یہ عربی کا لفظ ہے، معنی آتے ہیں چھٹکارے کی۔ اس رات میں حق سبحانہ و تعالی چھٹکاروں کے پروانوں کو تقسیم فرماتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ البراءت کا، اور اس کے ایک ایک حرف سے معنویت ابھر کر باہر آتی۔ لے لیجئے لفظ با، تو با سے برکت والی رات ہو گئی۔ پھر آتا ہے را، تو را سے رحمت والی رات ہو گئی۔ پھر آیا حمزہ، تو انابت والی رات ہو گئی۔ انابت کے معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، اللہ کی طرف لو لگانے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے۔ اور آخر میں آیا ہے تا، توبہ والی رات۔ توبہ بھی اس رات میں چونکہ قبول کی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس رات کے تعلق سے فرمایا کہ عائشہ، قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، یہ بنو کلب یہ قبیلہ تھا، بکریاں بہت زیادہ تعداد میں ان لوگوں کے پاس تھی، تو کثرت بیان کرنے کے لیے بنو کلب کا نام یہاں پر استعمال فرمایا۔ کوئی خاص قبیلے کا نام لینا مقصود نہیں ہے، چونکہ بکریاں ان لوگوں کے پاس بہت تھی، اس لیے کہا بنو کلب کے قبیلے کے پاس جتنی بکریاں اور ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ اس رات میں اپنے بندوں کی تعداد کے اعتبار سے مغفرت فرماتے۔ یہ ہے اس رات کی فضیلت۔ بڑی بڑی اونچی اونچی ٹوپیاں پہن کر اور 3 سیٹ گاڑیوں میں فل ٹنکی پیٹرول بھرا کر گھومنے کا نام بڑی رات نہیں، بڑی رات بڑے اعمال کرنے کا نام، ہوٹلوں میں جا کر گلچھڑے اڑانے کا نام، اور ادھر ادھر لفاظیاں اور چائے کی لاریاں آباد کرنے کا نام بڑی رات نہیں۔ بڑی رات نام ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ شب برات کیوں آئیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے 100 اصول ہے، یہ یاد رکھو، اور جو 100 اصول ہیں اللہ کی رحمتوں کے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان اصولوں میں کی ایک اصل کو نازل فرمایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو انسان سے محبت ہے، جس میں بھائی کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، والدین کو اپنی اولاد سے، اولاد کو والدین سے، زوجہ کو شوہر سے، شوہر کو اپنی زوجہ سے، اور شیخ کو مرید سے، مرید کو شیخ سے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے،
یہ جو محبت ہے یہ اسی ایک اصل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبتوں کو عام فرمایا ہے، یہ اس کی ایک رحمت کا اصل ہے۔ 99 رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہے وہ اپنے پاس، کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، فیصلے کی گھڑی آئے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں کے عوض ہماری مغفرت کے انشاءاللہ پروانے جاری فرمائیں، اور اس اصل کا اثر جانوروں تک منتقل ہوا۔ دیکھیں نا، کوئی کتا ہے یا کتیا ہے، اپنے بچے کی کیسی حفاظت کرتی، وہ مرغی نے اپنے بچوں کو سنبھالا رکھا، اگر کوئی کتا یا بلی اس کی طرف جھڑپے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس پر جھڑپ جاتی ہے، کیا ہوگا میری جان کا نہیں معلوم، لیکن میرے بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی جو اصل کا نتیجہ ہے اور یہ اسی اصل کا اثر۔ ایک بات یہ، دوسری بات، اس رات کے اندر اکثر لوگ پوچھتے ہیں مولانا قبرستان جا سکتے یا نہیں جا سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں قبرستان جاتے ہوئے دیکھا، اور سرکار کا اس رات میں قبرستان جانا یہ ثابت، یہ ایک بات ہوگا۔ تیسری بات، لیلۃ البراءت کے تعلق سے خاص کوئی عمل وارد نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں نہ احادیث مبارکہ، تو پھر کیا کیا جائے؟ جو دل کو بھاوے وہ کیا جائے۔ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک کبھی نماز پڑھ لی، کچھ دل بے چین ہوا پھر قرات کی، پھر اب طبیعت جو ہے بوجھ سمجھنے لگی، چونکہ عبادات کی عادت نہیں ہے تو ایک نہ ایک عبادت میں انسان اس کو بوجھ محسوس کرتا، تو پھر ذکر اللہ کر لیا، پھر تھوڑی چائے ناشتہ بھی کرنے کی اجازت۔ تو آپ کہیں کہ مولانا تو مسجد میں باندھ دینے کی بات کریں، باندھنا مقصد نہیں، رات کو وصول کرنا مقصد ہے۔ اگر نہیں جاگا جاتا، اگر شب گزاری نہیں ہوتی، شب بیداری نہیں ہوتی، تھوڑی عبادت کرو جا کے سو جاؤ، تھوڑی عبادت کرو جا کر آرام کرو۔ کوئی چیز فرض و واجب کے درجے میں نہیں، لیکن کرنے کے کام کیا وہ بتائے جائیں گے تاکہ نہ کرنے کے کاموں سے انسان رک جائے۔ تو بہرحال عبادات الگ الگ قسم کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ تلاوت ہو، ذکر اللہ ہو، نماز ہو، یا کوئی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہے، کوئی دوسری عبادت کرنا چاہے، اپنے خاص وظائف اور اوراد کو پورا کرنا چاہے، جو بھی ہو عبادت ہو اس رات میں، اور توبہ اللہ ہو، آہو زاری ہو، اپنے گناہوں پر پشیمانی ہو، ندامت ہو، یہ کرنے کے کام اس رات، نہ کہ دعوتیں اڑانا اور یہاں وہاں وقت برباد کرنا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اس بات سے اجتناب کریں۔ تیسری چیز جو اس رات کے تعلق سے بتائی گئی یہ بڑی اہم تھی۔ چوتھی بات یہ عرض کرنا ہے کہ روزانہ آسمان دنیا پر حق خداوند قدوس جلوہ افروز ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں، لیکن اس رات میں غروب کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خود متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے اور دو اعلان فرماتے ہیں۔ ہائے افسوس جب یہ دو اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں یا ایک غفلت میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ پہلا اعلان، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے مغفرت کا پروانہ دے دوں، کوئی معافی مانگنے والا ہو تو اس کے دامن کو میں معافی کے پروانے سے بھر دوں۔ حل من مستغفر، یہ شروع ہو گیا، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ دوسرا اعلان فرماتے ہیں حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں، اس لیے کہ رزق کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ قرآن کہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں بے انتہا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس رات میں توبہ جو کرنے کو کہا گیا تو بعض لوگ بسا اوقات ایسا خیال کر بیٹھے کہ ہماری توبہ کیا قبول ہوگی، یہ تو نا امید، یہ جو کفر ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرے۔ کیوں؟ اسے بھی قرآن نے بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تمام تر چیزوں سے وسیع ہے، بہت وسعت والی ہے میرے پروردگار کی رحمت۔ توجہ تو ڈال کر دیکھو، اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو کیسا دل کو سکون ملے گا اور اطمینان ملے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں یعنی اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون چھپا ہوا ہے۔ دلوں کا سکون تلاش کرتے، کہاں جائے؟ مہابلیشور جا کے آتے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد وہاں بھی سکون ختم ہو جائے گا جب ذکر اللہ سے غافل رہیں گے۔ کہاں جا کے آئے؟ منالی جا کے آئے، بہت اچھا لگتا ہے وہاں، 6-7 دن رہ گئے، طبیعت خوش ہو گئی، اب بھی جاؤ، 8ویں دن خود تیری آنے کی طبیعت کرے گی بس۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ مرحوم حضرت مفتی سلمان صاحب بروڑوی رحمت اللہ علیہ بڑا اچھا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا۔ نہ شملہ کے آس پاس نہ گوا کے آس پاس، نہ شملہ کے آس پاس نہ گوا کے آس پاس، دل کو ملے سکون تو بس گنبد خضرا کے آس پاس۔ ذکر اللہ سے سکون ملے گا، اور ایسی جگہ جانا جہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا وہاں سکون ملے گا۔ یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں پر بھی رحمتوں کے نزول ہوتے، یہاں سکون ملے گا۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں سننوں میں رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ اس پر بھی ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ یہاں سکون ہے، سرکار کی باتوں میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، اور اللہ کی رحمت جو آج بہت زیادہ متوجہ ہے۔ تو اس پر ایک بات سناؤں کہ رحمت الہیہ جو ہے وہ مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، حدیث پاک میں کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کا ایک شخص تھا، بڑا درندے قسم کا آدمی تھا، 99 قتل کر چکا تھا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اب یہ ہوا کہ اب توبہ کر لینی چاہیے، دیر آئے درست آئے، صبح کا بھٹکا شام گھر آ جائے، اسے بھٹکا نہیں کیا۔ تو وہ پہنچا ایک عابد کے پاس، عابد کے پاس پہنچا تو پہنچ کر کہا کہ بھائی یہ 99 قتل کیے حضرت میں، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کروں، کسی طرح سے میری لائن جو بگڑی ہوئی ہے، میری گاڑی جو راستہ بھول چکی ہے اسے راستے پر لے آؤں، ٹریک پر لے آؤں۔ تو چونکہ عابد تھا، علم نہیں تھا، عابد اور عالم میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے علماء سے مشورہ کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
کہ اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں۔ بہرحال تو پوچھا تو کہا کہ ایک قتل کی اتنی سزا ہے تو باپ رے باپ، تم نے 99 قتل کر دیا، اب تو اس کو تو کوئی راستہ نہیں، ختم، اب کوئی یوٹرن نہیں ہے۔ چونکہ بات میں غصہ آتا تھا، اسی لیے تو 99 قتل کیے تھے، تو کہا 99 تو 100 پورے نکال کے اس کو بھی پہنچا دیا اللہ کے رحم سے، 100 پورے سینچری پوری ہو۔ پھر یہ کر دیا تو کہا گیا کیا کر دیا، ابھی تو توبہ کی نیت کی تھی، اب اس کو بھی میں نے۔ اب آگے گیا ایک عالم دین سے ملاقات، جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ مولانا کہ دیکھو یہ خنجر ہے، پہلے ہی بتا دیا، 99 کیے تھے، ابھی وہاں کہا تو بولا کوئی یو ٹرن نہیں ہے تو 100 پورے کر کے آئے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ہی بتا دیا تھا، اپنے علم کی روشنی میں جواب دیتا ہے نا، جواب دیا بڑا بہترین۔ سامنے توبہ کرنے والوں کی بستی، تائبین کی بستی، وہاں چلے جائیے۔ تو جب یہ ایڈریس دیا، یہ رہنمائی اور یہ رہبری کی، تو وہاں جا رہے تھے وہ 100 مرڈر کرنے والے شخص، تو راستے میں انتقال ہوا۔ اب انتقال ہوا، ایک طرف سے جنت کے فرشتے آ رہے ہیں، ایک طرف سے دوزخ کے فرشتے آ رہے ہیں، گویا کہ مالک کا گروہ بھی آ رہا ہے، رضوان کا گروہ بھی آ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے مالک اور رضوان بھائی کون ہے؟ رضوان جو ہے یہ جنت کے آفیسر کا، انسپیکٹر کا نام ہے، اور مالک جو ہے یہ جہنم کے افسر کا نام ہے۔ بڑے وفادار افسر ہے، رشوت خور نہیں ہے دنیا والوں جیسے۔ تو دونوں کے گروہ آئے، رضوان کا گروہ کہہ رہا ہے، رضوان کا قافلہ کہہ رہا ہے ہم لے جائیں گے، مالک کا قافلہ کہہ رہا ہے، جہنم کے جو فرشتے وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے، بحث و مباحثہ ہو۔ مالک کا گروہ کہہ رہا ہے اس نے تو 100 قتل کیے، تو کہا کیے تھے، توبہ کی نیت سے تو چلا تھا، تو کہا توبہ کی نہیں تھی، توبہ کی نیت سے چلا تھا یہ کہہ رہے ہیں، اور جہنم والے کہہ رہے توبہ کی نہیں تھی۔ اب ایک فرشتہ آیا فیصلہ لے کر، ایک کام کیجیے، ناپ لیجیے کہ توبہ کی بستی سے اور تائبین کی بستی سے زیادہ قریب ہیں یا جہاں سے چلا تھا وہاں سے زیادہ قریب۔ دیکھیے میرے رب کی کرم فرمائی اور اس کی ستاری کا اور اس کی رحمت کا معاملہ کہ جب ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو تائبین کی بستی کی طرف کر دیا، پتہ چلا کہ تائبین کی بستی سے زیادہ قریب ہے، مغفرت کے پروانے لکھ دیے گئے۔ ابھی تو توبہ کی نہیں ہے، سچے پکے دل سے توبہ کی نیت سے چلا ہے توبہ کرنے کے لیے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت کے پروانے جاری کر دیے۔ تو وہی پروردگار ہے آج بھی جس نے ان کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کیے۔ کیا ہم روئیں گے تو ہمارے لیے نہیں جاری کیے؟ رونا ہی نہیں، مانگنا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں مولانا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہاں میرے اعمالکم و اموالکم، جیسے اعمال ہے ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ یہ آیا نا فلانا تو یوں ہوا اور فلانا ہوم منسٹر بناتے ہو، کسی کے بننے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے بنانے سے ہوتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں اللہ کی رضامندی سے ہو رہا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، بجائے اس کے ہم کہتے ہیں ابھی بارش ہے نا تو مندی ہے، فلانی پارٹی آ گئی نا تو اب تکلیف آئے گی۔ کسی پارٹی کے آنے سے کوئی تکلیف نہیں آتی، ہم کو چاہیے کہ ہم پروردگار کی پارٹی میں آ جائے، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرے رب کی پارٹی کے سامنے تمام پارٹیاں فیل ہے، ناکام۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے ایک بالشت، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ 10 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بندہ جب چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے، میرے پروردگار کی رحمتیں دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کتنا رحمان ہے میرا رب، کتنا رحیم ہے۔ دیکھو ایک اور مثال یاد آئی، حدیث پاک میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی،
اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے اس کو نقل کرتے ہیں کہ سفر میں ایک آدمی اپنا پورا سامان سفر اور پورا توشہ اور پوری ضروریات کی چیزیں اونٹنی پر لاد کر سفر شروع کر رہا ہے۔ اب ریگستان میں پہنچا، اب پہنچتے پہنچتے دوران سفر تھکن لگی، کسی جگہ اونٹنی کو رکھ کر آرام کا تقاضا ہوا تو آرام کیا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، فلائٹ ہے اور اتنی ایئر کنڈیشن والی گاڑیاں ہیں اور یہ بائک سے، پہلے تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، سفر کے دوران آرام کے لیے رکنا بھی پڑتا تھا دوران سفر۔ اب آرام کے لیے جب ٹھہرا تو ٹھہر کر جب آرام سے فارغ ہو کر دیکھا تو اونٹنی غائب ہے۔ اب جب اونٹنی غائب ہوئی کتنا نا امید ہو جائے گا، یہاں تلاش کر رہا ہے وہاں تلاش کر رہا ہے، لیکن ریگستان سے اپنے پیروں پر چل کر باہر جانا اور آبادی میں جانا یہ ممکن نہیں۔ تو اب اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، لیکن ہو جاتا ہے، حالات کی وجہ سے آدمی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، توبہ کر لینی چاہیے اس کی۔ اب نا امید ہو گیا، بہت غمگین تھا، اور غم میں ایک جگہ بیٹھا، پھر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی ٹینشن کے اندر اور کچھ وقت کے بعد آنکھ کھلی تو وہ اونٹنی سامنے ہے۔ بتاؤ، جس نے ساری امیدیں چھوڑ دی ہو اور پھر امید کی کرن جاگ جائے کہ اب تو میرے پاس میری اونٹنی آ گئی اور اس پر سفر کر کے میں چلا جاؤں گا، جس کے جان کے لالے پڑے اس کو زندگی جینے کی کوئی سبیل نظر آ جائے، وہ آدمی کتنا خوش ہوگا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے اللہ تبارک و تعالی جب توبہ بندہ کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ پر۔ اور حدیث پاک میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اتنی امیدیں اور اتنے دلاسے دیے جا رہے احادیث مبارکہ کے اندر قرآن کریم کے ذریعے واقعات کی روشنی میں، پھر بھی ہم ہیں کہ غافل ہیں۔ اور ایک جگہ بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم یہ گنہگار تو ہے، خطا کار تو ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ بھی کرتا ہے۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، فطرت سلیمہ پر پیدا تو فرمایا، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیم التبع تو بنایا، لیکن اس کے بعد اختیار کہ تم کون سا راستہ اختیار کر، اچھا یا برا۔ ہم کو تو اچھا راستہ اختیار کر لیا، اور اچھا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اس کے تعلق سے ہدایات اور رہنمائی فرمائی گئی احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ ان تمام کے ذرائع سے ہم کو یہ خبریں ملی۔ پانچویں بات کہ 15ویں شعبان کا روزہ جو رکھا جاتا ہے رکھ سکتے، اچھا ہے۔ کیوں؟ یاد کرو جب رجب آیا تھا ہم نے ایک دعا کی تھی جو ہم کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ رجب عافیت کے ساتھ گزر گیا، شعبان بھی الحمدللہ نصف گزر چکا، اللہ کے فضل سے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گویا دعا قبول ہو رہی ہے ہماری، ہم نے پڑھی ہے دعا۔ اور رمضان کی تیاری کے لیے رجب اور شعبان میں برکت مانگی ہے تاکہ رمضان کے اندر بالکل چاق و چوبند ہو جائے اور بالکل متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف۔ تو یہ 15واں کا جو روزہ ہے یہ رکھے رمضان کی تیاری میں تاکہ برابر پریکٹس ہو جائے کہ بھائی مجھے رکھنا ہے،
اور 15 دن کے بعد کا مائنڈ کل ہی سے تیار کر لیں، تو کیا یہ روزہ ثابت بھی ہے؟ کیا اس رات کی عبادت کہیں سے ثابت بھی ہے؟ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار شعبان میں لگاتار روزے رکھتے تھے اور کبھی کبھار ایک بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، تاکہ رکھنا نہ رکھنا دونوں ثابت ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں رکھنا، رکھے تو اچھا ہے، نہ رکھے تو کوئی ملامت بھی نہیں۔ دوسری بات، 15واں کا روزہ تو کیوں 15ویں کا ہی رکھے؟ 20 نہیں، 1 نہیں، 8 نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایام بیض کے روزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ایام بیض کسے کہتے ہیں؟ ہر مہینے کے چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ، تو 15ویں تاریخ ایام بیض میں آتی، اس لیے 15 کا روزہ رکھنا زیادہ مناسب ہے دوسری تاریخوں کے مقابلے میں۔ تو روزہ رکھنا چاہیے، نہ رکھے یا کوئی نہ رکھے تو اس پر اس کو تانا نہ دے، ملامت نہ کرے، یہ ایک بات ہوگی۔ اور اس رات کے اندر کام مولانا جو اعمال کرنے ہیں وہ کرو، جیسا کہ اس بات شروع کی تھی تب میں نے کہا، تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، نقل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی راتوں میں قیام کیا کریں اور اس کے دن میں روزہ رکھا کریں۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس رات میں عبادات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عبادات کا اور دینی کام کاج کا معاملہ آتا ہے، نہیں تو یہ شریعت میں کہاں یہ بتاؤ، اور جہاں دنیاوی معاملات میں گڑبڑی کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ٹوپی پہناؤ اور کہو اللہ بڑا مہربان ہے، کھا جاؤ پارٹیاں اوڑا اور کہو میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا مجھے۔ میں کیا کروں، اب تو میں مسجد کا کونا ہی پکڑ لوں گا؟ نہیں، ابھی تو 1 کروڑ کی اڑائی ہے، ابھی ہوس اور جاگے گی اور 2-4 کی کر جائیں گے، اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر۔ نہیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہے تو یاد رکھو ساتھ ساتھ وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ ایک طرف تو کہا کہ اس کی رحمت سے نا امید مت ہو، تو دوسری طرف یاد یہ بھی رکھو واللہ شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا ہے میرا رب۔ کوئی یوں کہے غفور الرحیم ہے، گناہ کرتا ہی جائے، اور کوئی یوں کہے میں تو توبہ نہیں کرتا، بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے، یہ بھی نہیں ہو سکتا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دونوں طرف ایمان نام ہی اس چیز کا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام، کہ گناہ ہو تو ڈر بھی ہو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی ہو اور قوی امید ہو کہ توبہ کروں گا تو معافی کا پروانہ جاری ہو جائے۔ یہ پیغام دیتی ہے ہمیں شب برات، حلوے اور پکوان اور خان پان کا پیغام نہیں دیتی بڑی رات سے۔ بڑی رات پیغام دیتی ہے مساجد کو آباد کرنا، بڑی رات پیغام دیتی ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کا، بڑی رات پیغام دیتی ہے حقوق العباد کی ادائیگی کا۔ شب برات پیغام دیتی ہے اپنے اخلاق کو سنوارنے کا، شب برات پیغام دیتی ہے عباد الرحمن کی صفات سے متصف ہونے کا، شب برات پیغام دیتی ہے بڑوں سے اچھے طریقے سے برتنے کا، چھوٹوں سے شفقت کرنے کا پیغام دیتی ہے یہ شب برات۔ شب برات پیغام دیتی ہے پورے قرآن کا، شب برات پیغام دیتی ہے احادیث نبویہ کے نچوڑ کا۔ بہرحال شب برات پیغام دیتی ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا، شب برات پیغام دیتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کا، شب برات پیغام دیتی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کیسے کی جائے، اس بات کا پیغام دیتی۔ یہ ہے شب برات، نہ کہ ہم نے جو سمجھ رکھا ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند ضروری اور اہم باتیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اللہ تبارک و تعالی خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دارین میں اس جمع ہونے کو نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عباد الرحمن کی صفات سے متصف فرما کر اپنے مغضوب بندوں میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع المتقین مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من كل داء وجسما عاملا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ بہت بڑے پاپی، اے اللہ خطا کار مجرم ہے، اے اللہ بہت گولڈن چانس تو نے عطا فرمایا ہے، بڑی مبارک رات تو نے عطا فرمائی ہے، اے رحیم داتا جب تو نے اتنی مبارک رات عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس رات کو 100% وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس رات میں مغفرت کے پروانے ہمارے لیے بھی جاری فرما، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے معاف فرماتے، اے اللہ ہماری مغفرت فرماتے، اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اعزاء کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جو مظلوم ہے اور قید و بند کی سزاؤں کے اندر محبوس ہے اللہ دست غیب سے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جس کسی کا بھی حق کہیں دبا ہوا ہے، حق رکا ہوا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس حق کے لوٹنے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ حقوق اللہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حقوق العباد میں احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حرام خوری سے، کینہ سے، جذبہ انتقام سے، گالم گلوچ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ پروروں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، پروپیگنڈا کرنے والوں کے پروپیگنڈوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام خیر و بھلائیاں ہمارے حق میں مقدر فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار ہم تمام کو نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، غزہ کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرما، اے اللہ رمضان المبارک تک عافیت سے پہنچا دے، اے اللہ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زکوٰۃ پوری نکالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ روزے جس طرح سے تیری رضا اس طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تراویح مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس میں غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو تقاضے شریعت کے ان تمام تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اپنی نامرضیات پر زندگی گزارنے والوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنا، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی اس مسئلے کے اندر حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا، اے اللہ تو اپنی شان سے عطا فرما، اور یہ ٹوٹی پوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول اور منظور فرما، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔